الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ فصلت، شورا، زخرف، دخان، جاثیہ، 5 صورتوں کی تلاوت کی گئی ہے. پہلی جو صورت ہے فصلت، اس کو حامیم فصلت کہتے ہیں، مکی صورت ہے. اس میں 54 آیات، 6 اس میں رکوع ہے. اس صورت میں چونکہ سجدہ تلاوت بھی آتا ہے، اس لیے اس کو حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے. صورت کا آغاز بھی حروف مقطعات میں سے حامیم کے ساتھ ہوا ہے، اور اس طرح کی صورتوں کی تعداد 7 ہے کہ جس کی ابتدا لفظ حامیم سے، جس کو حوامیم سبعہ بھی کہتے ہیں. سبعہ کہتے ہیں 7 کو. یہ صورت جس ترتیب سے قرآن کریم میں موجود ہے، اسی ترتیب سے اس کا نزول بھی ہوا ہے. جہاں پہلا پھر دوسرا، اسی طرح نزول کے اعتبار سے بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان صورتوں کو انہوں نے قرآن کریم کا حسن قرار دیا ہے، کہ یہ قرآن کریم کا حسن ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا مغز ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا مغز الف لام حامیم یعنی حوامیم سبعہ ہے. سورہ مومن ہے جو اس سے پہلے، پھر حامیم سجدہ ہے، پھر شورا ہے، پھر زخرف ہے، پھر دخان ہے، پھر جاثیہ ہے، پھر احقاف ہے. ایک صورت کل پڑھیں گے اور ایک پچھلے کل پڑھی گئی ہے. 5 صورتیں آج جن کی تلاوت کی گئی ہے. صورت اپنا آغاز قرآن کریم کے ذکر سے کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ کتاب اس ہستی کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو بے حد مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے. اس صورت کے جو احکام ہے، معانی، مضامین اور مقاصد، قصص، عبر، مواضع، احکام، امثال، وعد، وعید، سب بالکل واضح ہے، اور اس میں کوئی ابہام اور کوئی اخفاء نہیں ہے. لیکن اس وضاحت اور بیان کے باوجود بہت سارے لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں، اور وہ بدبخت اپنے آپ کو خود ہی آندھوں اور بہروں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے دلوں میں پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے کانوں میں تو ڈانٹ ہے، ہم تو کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. اور یہ خود کہتے ہیں. تو اے نبی، ہمارے اور تمہارے درمیان تو ایک پردہ حائل ہے، لہذا نہ ہم تمہاری دعوت کو سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، اور نہ ہی تجھے دیکھ پاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ مجھے فرشتہ یا کوئی دوسری مخلوق ہونے کا دعویٰ تو ہے نہیں، میں بشری اور تقاضے اور ضروریات رکھنے والا تمہارے جیسا انسان ہوں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مجھے وحی اور رسالت کے ساتھ امتیاز دیا ہے. اس کے بعد یہ صورت مشرکین کے کفر و شرک پر تعجب کا اظہار کرتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی عظمت و جلال کے آثار اور نشانات دیکھ کر بھی اللہ تبارک و تعالی کے وجود کا انکار کرتے ہیں. چنانچہ اس میں پھر قوم عاد، قوم ثمود کی تکذیب کا اور پھر ان کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کی حماقت ہے، نادانی ہے، اس پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے انہیں جواب دیا گیا ہے کہ کیا تم اس ذات کی قوت و طاقت سے غافل ہو گئے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا؟ کیا تم اس حقیقت کو بھول گئے ہو کہ تمہاری طاقت باری تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی اور قوت و جلال کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے؟ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالی تیز ہوائیں چلا دے یا پھر اللہ تبارک و تعالی تمہیں اٹھا کے پٹخ دے تو تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کیڑے مکوڑوں کی طرح تم زمین پر رینگتے رہو گے. عاد و سمود جیسی سرکش قوموں کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے یہی انجام کیا. آگے پھر اصحاب استقامت کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے معزز اور قابل تحسین لوگ ہیں. ان الذین
آمنوا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ ان پر اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کا نزول فرماتے ہیں، اور اخلاص اور حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس راہ میں جتنی بھی مشکلات ہوتی ہے اس کو رضا اور صبر کے ساتھ سہ لیتے ہیں۔ اس پارے کا اختتام جو ہے نا وہ آگے رب تعالیٰ کے عدل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جو نیک عمل کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، جو برے کام کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا، اور تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ 24ویں پارے کے آخر میں چونکہ اللہ کے عدل کامل کا بیان تھا، جس کی وجہ سے قیامت کے دن کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اب 25ویں پارے کے شروع میں قیامت کے وقوع کی متعین تاریخ کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کو جانتا نہیں ہے۔ پھر آگے اگلی جو سورت ہے سورہ شورا، یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، یہ بھی حامیم سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، 53 اس میں آیات ہے، 5 اس میں رکوع ہے، اور دوسری مکی صورتوں کی طرح یہ بھی نظریاتی مسئلے پر بحث کرتی ہے، وحی، رسالت اور آخرت کا تصور، قرآن کریم کے اعجاز کو بتلانے اور پھر اس کے مثل کو لانے سے مخالفین کا عجز ظاہر کرنے کے لیے سورت کے ابتدا میں وہی حروف مقطعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر تم جیسے سمجھتے ہو قرآن واقعی انسانی کاوش ہے تو تم اس کے مثل کوئی 1 آیت 2 آیتیں 3 آیتیں کوئی صورت بنا کے لے آؤ، چھوٹی سی چھوٹی صورت۔ تمہارے اس کارنامے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہوگا کہ بھئی معاذ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا غلط ثابت کرنے کے لیے پھر تمہیں پروپیگنڈے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ مالی وسائل استعمال کرنے پڑیں گے، نہ جنگ کی آگ میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو جھونکنا پڑے گا، بلکہ خود ہی پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس چیلنج کو نہ کل کے منکرین نہ جواب دے سکے، نہ آج کے منکرین اس کا جواب دے پاتے ہیں، اور نہ آئندہ کل ان کے جو ہے نا منکرین اس کا جواب دے سکیں گے۔ پھر آگے جو ہے نا اس صورت میں جو موضوعات ہے، ایک تو ایمان والوں کی اس میں صفات بیان کی گئی ہے، نمبر 1 اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، نمبر 2 بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، نمبر 3 اگر غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، نمبر 4 رب کی فرمانبرداری کرتے ہیں، نمبر 5 نماز کی پابندی کرتے ہیں، نمبر 6 اپنے سارے معاملات باہمی مشورے کے ساتھ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اگر ان پر کوئی ظلم اور زیادتی کرے تو مناسب طریقے سے جو ہے نا بدلہ لیتے ہیں۔ یہ صفات اگر آج کے مسلمان بھی اپنے اندر پیدا کر لے تو ان کی انفرادی اور معاشرتی زندگی میں ایسا انقلاب آئے گا۔ سورہ شورا کی آخری 2 آیتوں میں وحی اور رسالت کا ذکر ہے، گویا کہ جس مضمون سے سورت کا اختتام ہوا تھا، ابتدا ہوئی تھی، اسی پر اس کا اختتام جو نہ ہوا۔ درمیان میں جو پیدائش کا جو سلسلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بانج بناتے ہیں، کسی کو بچے دے دیتے ہیں، مذکر مؤنث مکس کر کے دے دیتے ہیں، اور کسی کو صرف مذکر کسی کو صرف مؤنث، یہ سب کون کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دیکھو انسان کی اتنی طاقت ہے کہ ساری دنیا اکٹھی ہو کر ایک جاندار یہ نہیں پیدا کر سکتا، یہ انسان کی ساری حقیقت ہے۔ اگلی صورت سورہ زخرف ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 89 آیات ہے، 7 رکوع ہے، اس میں چونکہ زخرف کا لفظ آیا ہے، زخرف اصل میں سونے کو کہتے ہیں، زینت کے معنی میں بھی آتا ہے، اس لیے اس صورت کا نام زخرف رکھا گیا۔ اس صورت کا جو موضوع ہے اصولی ایمان ہے، ایمان کے جو اصولی باتیں ہیں، اس صورت کی ابتدا بھی حوامیم کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائی بھی معجزے یعنی قرآن کریم سے کیے گئے۔ سورہ زخرف یہ قدرت کے دلائل سے بحث کرتی ہے، یہ دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبران یہ آسمان کی جو نیلی چھت ہے، یہ زمین کا جو فرش ہے، یہ بلند و بالا جو پہاڑ ہے، یہ بہتی ہوئی نہریں ہیں، یہ تا نظر پھیلے ہوئے سمندر ہے، یہ آسمان سے قطرہ قطرہ برسنے والی بارش ہے، یہ سطح آب پر روا دوا کشتیاں ہیں اور جہاز ہے، یہ ہر قسم کے چوپائے ہیں جو کھانے کے کام بھی آتے ہیں اور نقل و حمل کے بہترین ذرائع بھی ثابت ہوتے ہیں۔ یہ سب اپنے خالق اور صانع کی قدرت اور حکمت کے زندہ گواہ ہے۔ ان کی گواہی شہری بھی سن سکتا ہے، دیہاتی بھی سن سکتا ہے، پڑھا لکھا بھی دیکھ سکتا ہے، ان پڑھ بھی اور جاہل بھی اس کو یہ گواہ کل بھی تھے
آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہیں گے، ان گواہوں نے ختم نہیں ہونا۔ ضرورت صرف ان کانوں کی ہے جو ان گواہوں کی حق گواہی کو سن سکے، اور ان آنکھوں کی ہے جو دیکھ سکے، اور ان دلوں کی ہے جو حق کو قبول کر سکے۔ یہ صورت زمانہ جاہلیت کی ایک اور انتہائی قابل نفرت سوچ کا تذکرہ کرتی ہے۔ وہ ایک طرف ان کی نفسیات یہ تھی کہ وہ بیٹیوں سے سخت نفرت کرتے تھے، اور اتنی نفرت اگر ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو تو وہ لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے تھے، اور ان کا چہرہ بالکل جو نا کالا ہو جاتا تھا غم سے، اور اسے زندہ درگور کرنے کی تدبیریں سوچتے تھے۔ دوسری طرف یہی ظالم جب اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں تو بیٹیوں کی کرتے ہیں، یعنی اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ آج بھی معاشرے میں اگر بیٹی پیدا ہو، دیکھو بیٹا پیدا ہو تو مبارکباد بھی لیے جاتے ہیں، بسا اوقات لوگ فائرنگ بھی کرتے ہیں، اور لوگوں میں اس کو شیئر بھی کرتے ہیں کہ میرے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ جب بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو نہ کسی کو کہتے ہیں، نہ مٹھائی بانٹی جاتی ہے، نہ اس پر کوئی خوشی منائی جاتی ہے۔ چنانچہ بعض علاقوں میں اب بھی وہی تصور، وہی جو ہے نا سوچ ہے جو اس زمانے کے مشرکین کی تھی اپنے بیٹیوں کے بارے میں۔ حالانکہ اسلام بیٹیوں کی عزت عظمت جو ہے نا پیدائش میں بھی، اور پھر جو ہے نا والدین کے مرنے کے بعد جیسے کہ بیٹے کا وراثت میں حق ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی ان کی وراثت میں ان کا حق رکھا گیا ہے۔ سورہ زخرف ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتی ہے، جن کے بارے میں مشرکین کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ان کی ملت اور ان کے دین کے پابند ہے۔ یہاں ان کے دعوے کی تردید ہے کہ وہ یہ جو بتوں کے پجاری ہے کس منہ سے ابراہیم علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو وہ تھے کہ جو توحید کے لیے آگ میں کودے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہے کہ جس نے بتوں کو جو ہے نا خود ان کے سر قلم کیے ہیں اور ان کو توڑا ہے، اور بتوں کے توڑنے والے کا یہ جو ہے نا وہ اپنی نسبت ان کی طرف کر کے کہتے ہیں، حالانکہ یہ تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزہ ہے، یہ حبل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے جو ہمارے کام آتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے اصل پیروکار تو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوت دی وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنا دعوت دے رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی جنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اس میں جو مشرکین کی حماقت اور جہالت کا ایک نمونہ اور جھلک ہے۔ فرعون کو اپنے اقتدار، سونے چاندی کے انبار اور وسیع اختیارات پر ناز تھا، اپنے آپ کو مصر کی سرزمین اور نہروں کا حقیقی مالک سمجھتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ قرآن وہ جو الفاظ نقل کرتا ہے کہ بھئی کیا میرے پاس مال ہے، دولت ہے، ساری چیزیں ہیں، کیا میں بہتر ہوں یا یہ جو ٹھیک طرح سے بول بھی نہیں سکتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لکنت پر اس نے طنز کیا ہے، یہ مجھ سے بہتر ہے، اور ظاہری بات ہے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، فرعون کی مانی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نہیں مانی۔ آج کے مشرکین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ یتیم اور جو ہے نا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہم بہتر ہے کہ جو قریش کے سردار ہیں، بڑے ہیں، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے فرعون کو اور اس کے لشکریوں کو اللہ نے تباہ و برباد کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح دے دی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنا جاہلوں سے اعراض کرنے اور صبر کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم انہیں ان سے منہ پھیر لو اور سلام کہہ دو، انہیں ان قریب ان کا اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ سورۃ الدخان ہے، مکی سورت 53 آیات 3 اس میں رکوع ہے۔ دخان کے معنی ہے دھوئے کے، چونکہ اس میں دخان کا ذکر ہے جو مشرکین کو قحط کے زمانے میں شدید بھوک کی وجہ سے دکھائی دیتا تھا، اس لیے اسے سورہ دخان۔ اس سورت کی ابتدا بھی وہی قرآن کریم کی جنا اعجاز سے ابتدا کی ہے، اور اس میں جو اور مضامین ہیں مشرکین، کفار اور قرآن اور بعث بعد الموت کے بارے میں۔ مشرکین 3 چیزوں میں جنا، ایک تو قرآن کے بارے میں اور ایک بعث بعد الموت کے بارے میں وہ شک کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، پھر سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور
آخرت کا تصور یہ یقینی ہے، اور پھر آگے فرعون کا واقعہ بتا کر دوبارہ ان کو بتایا گیا کہ جیسے فرعون کے ساتھ ہوا تمہارے ساتھ بھی ویسے۔ سورت کے اختتام پر ان ہولناک عذابوں کا ذکر ہے کہ جن کا سامنا اللہ کے نافرمانوں کو کرنا پڑے گا، اور چھوٹی سی عقل میں نہ سمان سکنے والی ان نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ جن سے اللہ کے نیک بندوں کو نوازا جائے گا، اور وہ نعمتیں وہ ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا، اور نہ کسی دل میں اس کے بارے میں کٹکا گزرا ہے۔ سورہ جاتیہ ہے، مکی صورت ہے، 37 اس میں آیات ہے، 4 اس میں رکوع ہے، اور ابھی وہی مضمون ہے کہ حوامیم میں، اور حوامیم میں مقطعات ہے، مقطعات میں وہی قرآن کریم کی کہ اعجاز کا تذکرہ ہے۔ سورت کا نام جاسیہ ہے، جاسیہ کا معنی ہے گھٹنوں کے بل چلنا، وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ کہ یہ تم سارے لوگوں کو قیامت والے دن گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے آئیں گے۔ اس سورت میں اس خوفناک منظر کا بیان ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ جاسیہ رکھا گیا۔ قرآن کریم کی عظمت کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ سورت ان تکوینی نشانیوں کو بیان کرتی ہے جن میں سے ہر ایک اللہ کی عظمت و جلال، قدرت اور وحدانیت کی زندہ گواہ ہے۔ پھر ان مجرموں کا مکروہ چہرہ سامنے لاتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے آیات کو سننے کے بعد انکار کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، اور یوں بن جاتے ہیں جیسے انہوں نے اس کو سنا ہی نہیں۔ اور پھر آخر میں ماضی کے یہ جو واقعات ہیں یہ بیان کیے گئے ہیں، اور یہ کفار مکہ کو، بلکہ صرف کفار مکہ کو نہیں، ہر زمانے کے کفار کو سمجھانے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ کفر اور انکار کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ لہذا آج بھی اگر کوئی بندہ کافر ہے تو دنیا کو کل سمجھ کے وہ کفر کر رہا ہے، اور کچھ مسلمان بھی ایسے ہیں کہ جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں لیکن کلمہ توحید کے تقاضوں پر وہ عمل نہیں کرتے ہیں، جبکہ قرآن بار بار اس دن پر ایمان لانے کی تاکید کرتا ہے جس دن نیک اور ہر بد کو اس کے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ قرآن کا انداز کبھی ناصحانہ ہوتا ہے، کبھی حاکمانہ ہوتا ہے، کہیں خبر کا اسلوب گویا کہ پچھلے لوگوں کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، کبھی انشاء بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ کرو وہ کرو، کہیں سوال و جواب، کہیں منظر کشی کی جاتی ہے۔ یہ سارے انداز مقصود اس سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کسی طرح یہ لوگ واپس لوٹ کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔